اور یاد رکھنا میری بات ہے مسلمانوں، ہمارا دنیا کے اندر سب سے مین چیز اس زندگی کے اندر یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے لے جائے، یہ ہر ایمان والے کی خواہش ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جس کی ماں اس سے ناراض ہے، اگر موت آئے گی، موت کے وقت تم کو کلمہ نہیں مل سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی دنیا سے جا رہا ہے، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ماں ان سے ناراض ہے، تو علقمہ کی زبان سے میرے بھائی کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، وہ سب کے سب کامیاب ہیں، ان کا مقام جنت میں ہے۔ لیکن آج دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، ماں ناراض ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ علقمہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی خود تشریف لے آتے ہیں علقمہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ علقمہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے علقمہ کی ماں کو بلایا کہ کیا تم ناراض ہو علقمہ سے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ میری بات نہیں مانتا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علقمہ کی ماں سے کہ علقمہ کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی بہت دل دکھایا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کا نبی جلال میں آ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، اور جس پلنگ پر علقمہ لیٹے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس کے نیچے یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ڈال کر اس کے اندر آگ لگا دو۔ ماں کھڑی دیکھ رہی ہے، پوچھتی ہے اللہ کے نبی ابھی تو علقمہ کی سانس چل رہی ہے، آپ زندہ علقمہ کے آگ کے اندر جلا کر کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ناراض ہے اس سے، اس آگ سے 70 گنا 100 گنا 700 گنا تیز آگ کی طرف علقمہ جا رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر اس کو جلا کر مار دوں۔ جب ماں نے یہ سنا تو کہا اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ماں کی زبان سے نکلتا ہے میں نے علقمہ کو معاف کیا، اور علقمہ کی زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کو راضی رکھو گے تو جنت کا راستہ ہے، اور ماں کو اگر بھول جاؤ گے، ماں تکلیف کے اندر کراہ رہی ہے اور بیٹا مستی کر رہا ہے، ماں کی دوا کا علاج کا خیال نہیں رکھتا ہے اور آرام سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اے لوگو، یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم کو معلوم ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا نبی جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کی ماں تو بچپن میں دنیا سے چلی گئی تھی، ابھی تو عمر مبارک 3 ساڑھے 3 سال کی ہے، اور اماں دنیا سے چلی گئی ہیں۔ آج 60 سال ہو گئے ہیں ماں کو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کا نبی حج کے سفر میں ہے، عمر مبارک 63 سال ہوئی ہے، اللہ کے نبی اس سفر میں اپنی ماں کی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور ماں کو یاد کر کے اللہ کا نبی زار و قطار روتا ہے۔ جب تھوڑا سا آپ کو سکون ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں صحابہ سے جانتے ہو ماں کا کیا حق ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا نبی جانتا ہے۔ فرمایا ماں کا حق یہ ہے کہ اگر میں محمد اللہ کا نبی نیت باندھ کر کھڑا ہو جاؤں نماز کے لیے اور میری ماں مجھ کو بلائے کہ محمد یہاں آؤ،
اللہ کا نبی فرماتا ہے ماں کا حق یہ ہے کہ محمد نماز توڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات سنے گا، بعد میں آ کر نماز کو پورا کر لے گا۔